بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ہاشم علیہ السلام، حصہ سوم۔ حضرت ہاشم علیہ السلام دور دراز سے آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کا سیر چشمی سے سر و سامان کرتے۔ مکہ و منا میں دسترخوان چن دیے جاتے، چمڑے کے حوض میں پانی بھر دیا جاتا اور حاجی ان کے وسیع دسترخوان سے شکم سیر ہو کر کھاتے اور سرد و شیریں پانی سے سیراب ہوتے۔ اسود ابن شعر کلبی نے اس عمومی دعوت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں اپنے قبیلے کی ایک مالدار خاتون کا کارندہ تھا تو مال تجارت لے کر مختلف مقامات پر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا گزر حج کے دنوں میں منا و عرفات کی طرف ہوا۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے جب ایک جگہ رات بسر کی، صبح ہوئی تو میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ طائف کے چمڑے کے اونچے اونچے خیمے نصب ہیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ دیگیں کھنک رہی ہیں، چولہوں میں آگ جل رہی ہے، کچھ جانوروں کو ذبح کیا جا چکا ہے اور کچھ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ نوکر چاکر چل پھر کر مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وسیع انتظامات دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس قبیلے کے سردار کو دیکھوں جس نے اس بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میں ابھی خاموش کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میرے ارادے کو بھانپ کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بلند و بالا شامیانے کے نیچے فرش بچھا ہوا ہے۔ اس پر رؤسائے قریش اور سرداران عرب خاموش بیٹھے ہیں اور ان کے وسط میں ایک پروقار شخصیت مسند پر جلوہ افروز ہے۔ چہرے پر عظمت و شرافت کا جلال برس رہا ہے۔ ہاتھ میں عصا، سر پر سیاہ عمامہ اور عمامے کے نیچے سے لمبی زلفیں شانوں پر لہرا رہی ہیں۔ میں اس منظر کی تابانیوں میں کھو گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بلندی سے پکار رہا ہے، اے اللہ کے گھر آنے والو، کھانے کے لیے آؤ۔ اور دوسری سمت دو شخص پکار کر کہہ رہے ہیں، جو شخص کھانا کھا چکا ہے وہ جائے اور رات کے کھانے پر پھر آئے۔ اسود کہتا ہے، میں نے علماء یہود سے آنے والے نبی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس عظیم الشان اور فیاضانہ دعوت کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں آنے والا نبی یہی تو نہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ مسند نشین سردار کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم نہیں پہچانتے؟ ابو نضلہ ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم، عظمت و بزرگی اسے کہتے ہیں۔